آمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سموا بأسماء الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اولاد کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہم سماعت کر رہے تھے. اس سلسلے میں درمیان میں رک کر کے دو اہم عنوانات پر میں نے 2 یا 3 نشستوں میں اپنی گفتگو سمیٹنا چاہی. میری مراد ہے عقیقہ کرنے کا بیان اور پھر نام وغیرہ رکھنے کے حوالے سے کچھ عنوانات. ترتیب کے ساتھ ہم فتاوی رضویہ شریف سے جو حقوق اور آداب سماعت کر رہے تھے ان میں ہمارا عنوان یہاں پہنچا تھا کہ 7واں دن جب ہو بچے کی پیدائش کو بیٹا یا بیٹی پیدا ہوں تو 7واں دن جب ہو تو 3-4 کام ہیں جو کہ کرنے چاہیے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ عقیقہ کرنا چاہیے. 7ویں دن اگر چلے نہ ہو سکے تو پھر 14ویں دن یا پھر 21ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے. آج میں اس موقع پر یہ بحث تو آپ کے سامنے نہیں کروں گا کیونکہ میں کر چکا ہوں کسی درس قرآن حکیم میں یہ بحث کر چکا ہوں. یہ 7 کا عدد اس کی کیا اہمیت ہے شریعت پاک کے اندر. کچھ دم ہیں تو انہیں 7 بار پڑھ کر دم کرنا چاہیے. کچھ وظیفے ہیں انہیں 7 بار کرنا چاہیے. تو یہ 7 کا عدد کیا اہمیت رکھتا ہے اس پر میں نے حدیث شریفہ کے الفاظ آپ کی خدمت میں بیان کر دیے تھے. تو 7ویں دن یہ انہیں عنوانات میں سے ایک عنوان ہے. 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے, 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور پھر 7ویں دن بچے کے سر کے بال کاٹ دیے جائیں. تو جو احادیث شریفہ آپ نے سماعت کی وہ تو ہوئیں, لیکن ایک بات جو حدیث اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیقے کے باب میں نقل کی ہے میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا. عقیقے کا بکرا جب کاٹ دیا جائے تو جو والد ہے اور والدہ ان دونوں کو ایک مخصوص ذمہ داری ہے جو کہ نبھانی چاہیے. اور یہ وہ ذمہ داریاں اور عنوانات ہیں کہ جو زمانوں سے ہماری معلومات میں آ نہیں سکے ہیں. تو اللہ رب العالمین ان بزرگوں اور ان اکابر کی تربتوں پر اور قبروں پر ہزاروں انوار نازل فرما دے کہ جن کی مہربانیوں سے آج ہم 2 لفظ پڑھنے اور سیکھنے کے قابل اور لائق ہوئے ہیں. تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بکرا جب کاٹا جائے تو اس کی ایک ران اسپیشل ایک ران کاٹ کر کے تو دائی کو دے کر آؤ. بہت ساری حکمتیں ہیں, بہت سارے فائدے ہیں. ہر حکمت اور ہر فائدہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوب جاننے والے ہیں. عقیقے کے گوشت کا کیا کرنا چاہیے یہ تو ہم نے سیکھ لیا. کھاؤ, کھلاؤ, پکاؤ, بانٹو, ساری بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں سے ایک ران کاٹ کر کے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سیدھا دائی تک پہنچا دی جانی چاہیے. ان بہت ساری حکمتوں اور فوائد میں سے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں. ہمارا مذہب شریف اس عنوان پر بہت سارا بول چکا اور ارشاد فرما چکا کہ ہم سب انسانوں کو اللہ رب العالمین نے مختلف بنایا ہے. مختلف بنانے سے مراد ہے کہ ہم میں سے کسی کو اس نے غریب بنایا ہے, کسی کو اس نے مالدار بنایا ہے, کسی کو اس نے کمزور بنایا ہے, کسی کو اس نے توانا بنایا ہے, کوئی جرت مند ہوتا ہے, کوئی بزدل ہوتا ہے. یہ مختلف اوصاف اور مختلف عطائیں اللہ تعالیٰ کی ہم انسانوں کے نام ہیں. اگر دنیا بھر کے سارے انسان مالدار ہو جاتے تو نظام زندگی پریشان ہو جاتا, اس لیے کہ سرمایہ دار لوگ کام کرنے کے عادی نہیں ہوتے, ہارڈ ورکنگ ان کے بس کا روگ نہیں ہوتا. تو جب سارے ہی سرمایہ دار ہیں تو ہارڈ ورکرز کہاں سے آتے؟ غریب لوگ ہیں تو اللہ پاک نے انہیں ہارڈ ورکر بنا دیا تو یہ بڑے اوکھے کام بھی کر لیتے ہیں. اور اگر دنیا جہان کے سارے انسان غریب ہو جاتے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر بھی نظام کائنات پریشان ہو جاتا. مزدوریاں ملنی ہی نہیں تھی کیونکہ دینی تھی سرمایہ داروں نے, اور سرمایہ دار ہے ہی کوئی نہیں ہے. سارے کے سارے تو غریب ہیں, تو کون کسی کو مزدوری پر رکھتا, کون کسی کو نوکری پر رکھتا, تو تب بھی نظام کائنات مشکل
مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کی، کچھ مالداروں کی ضروریات ہیں جو غریبوں کی جھولی میں ڈال دیں، یہ پوری کریں گے، اور کچھ غریبوں کی ضرورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سرمایہ داروں کے پاس رکھ دی، تو یہ پوری کریں گے۔ اب سرمایہ دار جو لوگ ہیں ان کے بہت سارے جو مشکل معاملات ہیں اور سخت امور ہوتے ہیں زندگی کے، محنت شاقہ جس میں چاہیے ہوتی ہے، تو وہ خود تو نہیں کر سکتے تھے، تو رب کائنات نے وہ ڈیوٹیاں ان غریبوں کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ تم ان سے رجوع کرو کہ تمہارے اوکھے کام یہ کیا کریں، اور غریب لوگوں کا بہت سارا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سرمایہ دار لوگوں کے ہاں ڈال دیا۔ یہ 4-5-6 جملے میں نے اس لیے بولے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ جو رسول اللہ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ران کاٹ کر کے تو سیدھی باہر سے ہی وہ دائی کے گھر پہنچا دو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری مائیں جب اس پروسیس سے گزرتی ہیں، اولاد کی ولادت کا جو پروسیس ہے، جب اس سے گزرتی ہیں تو بڑے زمانوں سے وہ نقاہت اور ضعف اور کمزوریاں ان پر طاری ہوتی ہیں، اور جب خاص اس عنوان سے وہ آگے گزر جاتی ہیں تو ان کا جسم ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور ہڈیاں جیسے اپنی جگہ چھوڑ چکی ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں ڈاکٹر آ کر تمہاری کیئر نہیں کریں گی، جو لیڈی ڈاکٹرز ہوتی ہیں وہ تمہیں آ کر کٹیں گی، نپیں گی، ایسا نہیں ہوگا، مٹھیاں بھرنے کے لیے وہ نہیں ہے۔ اب ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دائیوں کو پیدا فرمایا، وہ آ کر کے دباتی ہیں، وہ آ کر کے وہ جسموں کی مالش کرتی ہیں، اور وہ آ کر کے بہت سارے مخفی امور ہوتے ہیں جو کہ آ کر نبھاتی ہیں۔ تو حضور رحمت عالم دانائی کے اونچے مرتبے پر فائز ہو کر سمجھ رہے تھے کہ اس گھر والی جو خاتون ہے جس کی ہاں اولاد ہوئی ہے، اس کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، تو لہٰذا ایسا کرو کہ ایک ران اٹھاؤ اور جا کر دائی کو دے دو، حضور کی خاص فائدہ ہے، تمہیں ان قریب جب تمہارے گھر آیا کرے گی نا، فائدے خود ہی ظاہر ہو جائیں گے، اور جو دائیاں گھروں میں آتی ہیں پھر وہ فائدے خود ہی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس حکم سے ہم بہت سارے دور ہیں، بلکہ زمانوں سے دور ہیں۔ ہم میں سے کتنوں کے بچے پل بھی گئے، شادیاں بھی ہو گئیں، جوان بھی ہو گئے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ حدیث میں تو یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ایک ران کاٹ کر کے تو پھر دائی کو دے دینی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہاں سے ایک جملہ سمجھ لیجئے کہ تمہاری جو دائی ہوتی ہے گھروں کی، تو اس کو اسپیشل طور پر خوش رکھنے کا رسول پاک علیہ السلام حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ چلے اگر یہ مسٹیک ہو چکی کہ آپ ایک بار ران نہیں دے سکے تو آپ یہ میری طرف سے رائے ہے کہ حضور رحمت عالم کی چاہت تو ہے نا کہ وہ خوش رہے، تو میری طرف سے رائے ہے کہ آپ انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ پیسہ ویسا بھی لگا سکتے ہیں کہ چلیں جو ہم سے اے دائی تمہاری خدمت کے حوالے سے کوتاہی ہوئی ہے نا، ہم اس کی قضا کر رہے ہیں، کچھ مال دے دیا، کچھ عیدی کے موقع پر کچھ نہ کچھ انہیں دے دیا، کچھ کپڑے شپڑے انہیں دے دیے۔ بہرکیف یہ ایک مخفی حکم تھا جس کا فائدہ اے مردو تمہیں تو نہیں ہوگا، لیکن تمہاری خواتین کو اس کا فائدہ بے شمار ہوگا کہ اگر دائی خوش ہو جائے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے۔ ایک بات ہوئی جو آج کی نشست میں نے پہلا حق آپ کے لیے بیان کیا۔ دوسرا ہمارا عنوان جو ڈیٹیل سے 2 نشستوں میں ہم نے سیکھا وہ تھا نام رکھنوں کے حوالے سے۔ نام رکھنے کے حوالے سے اب میں ایک تو خلاصہ کلام بیان کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آدھ حدیث باقی رہ گئی ہے، وہ ذرا ان تمام ابحاث سے الگ تھی، میں وہ پھر الگ سے بیان کروں گا۔ سب سے افضل ترین نام ہے اللہ تعالیٰ کے نام، لیکن لفظ عبد ساتھ لگایا کرو۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ افضل ترین نام ہے انبیاء کے نام، انبیاء کے نام رکھا کرو۔ نمبر 3 پر ارشاد فرمایا کہ میں محمد کا نام بھی رکھا کرو۔ پھر نمبر 4 پر ہم نے یہ بات دیکھی کہ جو صالحین امت ہیں ان کے نام بھی رکھا کرو۔ یہ جو 4 طرح کے نام ہیں یہ تو صرف جائز ہی نہیں بلکہ افضل ترین نام ہے اور بابرکت ترین نام ہے۔ میں نے جو جملہ بولا ہے اس جملے کے اندر میرا ایک راز چھپا ہوا ہے، یہ جائز بھی ہیں اور افضل بھی ہیں۔ اب میں یوں کہہ دیتا ہوں، پہلے میں نے کہا تھا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ یہ افضل ترین ہے، بابرکت ترین ہے۔ میں اس کو اور واضح کرنے کے لیے یوں کہتا ہوں کہ یہ جو 4 کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ جائز بھی ہیں، افضل بھی ہیں، بابرکت بھی ہیں، اور ان ناموں کی برکت دنیا میں بھی بچے پر ظاہر ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بچے پر ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 2 طرح کے نام وہ تھے جو سرے سے جائز ہی نہیں ہیں، حدیثیں ہم نے سماعت کر لیں۔ دوسری کیٹیگری وہ تھی جو سرے سے نام رکھنے جائز ہی نہیں ہے۔ وہ کون کون سے تھے؟ ایک تو وہ نام جن کے اندر کوئی تفاخر یا عظمت شان یا پھر تزکیہ کا معنی واضح ہوتا ہو، یعنی نام ایسا ہو کہ جیسے لگے کہ یہ تو کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، کچھ اس طرح کا نام جس میں ظاہر ہوتا ہو۔ میں نے آپ کو 2 3 4 مثالیں کہیں، جیسے شمس الائمہ،
تمام اماموں کا سورج، صدر الشریعہ، یہ نام رکھنا القاب اور شے ہے، میں نے بحث کر دی، تو یا پھر سلطان الاولیاء یہ نام رکھ دینا جن میں تزکیہ ہو، تفاخر ہو اور بندے کی جیسے بہت اونچی شان ظاہر ہوتی ہوئی محسوس ہو، تو یہ نام تو رکھنا ہی منع ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے برہ نام کو تبدیل فرما دیا تھا، یہ ہمارے پاس دلیل تھی۔ اور دوسری طرح کے وہ نام جو کہ جائز نہیں تھے، جن کا مفہوم ہی ٹھیک نہیں تھا، جن کے مفہوم کے اندر گناہ گاری کی بات تھی، یا جو پھر بالکل لغویات سے نام بنتے تھے، یا پھر جن کا تعلق زمانہ جاہلیت سے بنتا تھا، تو ان طرح کے ناموں کو رسول اللہ علیہ السلام نے کنڈم کر دیا کہ یہ رکھنا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ مرہ، اس کا معنی ہوتا ہے کڑوا، جیسے کہ حرب، اس کا معنی ہوتا ہے لڑائی جھگڑا، تو یہ نام جن کے معانی کے اندر کوئی زور آوری نہیں ہوتی اور کوئی میں کہوں گا کہ نفاست نہیں ہوتی، ان ناموں سے حضور نے منع فرما دیا۔ اب ایک تیسرا طبقہ ہے ناموں کا جو درمیان میں ہے، میں وہ 2-3 نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کو میں یوں کہوں گا کہ شریعت کے قانون میں ہیں تو وہ جائز، لیکن جہاں تک معاملہ ہے کہ برکت نہیں ہے، برکت کے لیے یا اللہ کے نام چلیں گے، برکت لینی ہے تو رسول اللہ کے نام چلیں گے، برکت لینی ہے تو انبیاء کے نام چلیں گے، برکت لینی ہے تو صالحین امت کے نام چلیں گے، اور کچھ نام تھے ناجائز۔ یہ درمیان میں ایک طبقہ ہے جن کو ہم بابرکت نہیں کہہ سکتے لیکن جائز پھر بھی ہیں، انہیں ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ بھائی اس کی مثال کیا ہوگی؟ جیسے کوئی نام رکھ لے شاہ زیب، تو یا پھر کوئی نام رکھ لے جہانگیر۔ اب یہ نام ایسے ہیں کہ ہم ان کو حرام بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی اتنا خطرناک معنی نہیں ہے، اور ان کو بابرکت بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ نہ یہ اولیاء کا معنی نام، نہ انبیاء کا نام، نہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی ایک ہے۔ یہ ایک درمیان کا نظام ہے جو کہ چلا ہوا ہے۔ جیسے کہ کسی نے نام رکھ دیا جمال، یہ جمال بھی نام ہوتا ہے، کسی کا نام ہوتا ہے کمال، اب یہ جمال بھی نام ہے، چلیں کمال بھی نام ہے۔ اب انہیں ناجائز نہیں کہا جا سکتا، ناجائز کہنے کے لیے قانون وہی چلے گا جو کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو البتہ ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہر کیف برکت ادھر یہ جدھر حضور رحمت عالم پسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یہ ناموں کی دنیا پر جو بحث ہوئی، اس میں سے خلاصہ کلام میں نے آپ کے لیے رکھا، اور جو ایک حدیث رہ گئی تھی وہ بالکل اس عنوان سے تھوڑی سی ہٹ کر تھی، اب میں آپ کے سامنے وہ کہنے لگا ہوں، اور اس کے ساتھ 3-4 اور بھی ہمارے زندگی کے مسائل ہیں جو ہم نے سیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ بچے، حدیث شروع ہو گئی، وہ بچے جو دنیا میں آئے لیکن تب آئے جب کہ عام طور پر ابھی وقت پورا نہیں ہوا۔ اللہ نے ایک نظام قدرت رکھا کہ زیادہ سے زیادہ چلیں 2 سال تک ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ، اور کم از کم 6 مہینے تک کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ ان دونوں باتوں کو قرآن و سنت نے ارشاد فرمایا۔ کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں زیادہ دیر تک کہاں تک رہ سکتا ہے؟ 2 سال تک، اور کم از کم کتنا رہ سکتا ہے؟ وہ 6 مہینے تک بھی وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ اب 7 مہینے یا پھر 8 مہینے یا پھر 9 مہینے، اور جو عادت کریمہ اللہ کی جاری ہے، سنت کریمہ اللہ کی جاری ہے، وہ عام طور پر 9 مہینے، اور اسلامی 9 مہینے، وہ انگریزی مہینوں کے حساب سے دن اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اسلامی 9 مہینے یہ اللہ کی عادت چلی ہوئی ہے۔ اب آئے میں وہ حدیث کے الفاظ، یہ 3 جملے کہتا تو حدیث سمجھ آنی تھی، اب حدیث کے الفاظ سنیں۔ ایک بچہ ایسا بھی ہوتا ہے جسے سقط کہا جاتا ہے، سقط، جس کے بارے میں آپ نے یہ حدیث مجھ سے کسی زمانے میں سنی تھی کہ جو سقط ہوگا قیامت والے دن اپنے والدین کے حق میں اللہ رب العالمین سے جھگڑا کرے گا۔ یہ خود رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ سقط کون سا بچہ ہوتا ہے؟ یہ سقط وہ بچہ کہ یوں کہنا چاہو تو یوں کہہ لیں کہ جو 6 مہینے سے بھی پہلے دنیا میں آ جائے، اور یوں کہنا چاہو تو یوں کہہ لیں کہ جس کے ابھی اعضاء، وجود کے جو اعضاء ہیں وہ کمال درجے کی تخلیق کے مراحل میں نہیں پہنچے، یعنی ابھی بازو باقی ہیں، ابھی ٹانگیں باقی ہیں، تو کچھ بوٹیوں کے ٹکڑے ہیں جو کہ ادھر ادھر پھیل پھول تو گئے لیکن ابھی تک ان کی خلقت تمام نہیں ہوئی ہے، تو ایسے بچے کو مذہب شریف میں حدیث پاک کے الفاظ میں سقط کہا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ جو بچہ، اس لیے میں نے جملہ یہ بولا تھا کہ جو عمومی حالات سے جو قانون اللہ کا جاری ہے تو اس سے ذرا پہلے پیدا ہو جائے، اس بچے کو حدیث کی زبان میں سقط کہا جاتا ہے۔ تو سقط کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ او بھائی اس کا بھی نام رکھا کرو، ماجرا یہ ہے کہ اس کا بھی نام رکھا کرو، وگرنہ قیامت والے دن یہ بچہ سقط اللہ کے حضور تمہاری شکایت کرے گا، اے میرے اللہ تعالیٰ میں ان کے گھر میں آیا تھا لیکن انہوں نے میرا نام نہیں رکھا تھا۔ یہ ایک خاص عنوان ہے لیکن لوگوں کے ہاں یہ عنوان بالکل دبا ہوا ہے۔ میں اس پر 2-3-4 بحثیں آپ کے سامنے لاتا ہوں، جو میرے پاس سوالات پہنچے اس حوالے سے میں آپ تک لاتا ہوں۔ مثلا ایک سوال میرے پاس یہ پہنچا، کئی بار پہنچا کہ جی ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کے کان میں اذان نہیں دی تھی اور مر گیا، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اذان اس کے کان میں ہم نے نہیں دی تھی، یا پھر ابھی ہم نے اس کے بال نہیں اتارے تھے تو مر گیا،
یا پھر یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس کا نام نہیں رکھا تھا تو مر گیا. یہ مختلف قسم کے سوالات میں آئیں. بچے مرے پیدا ہوں یا پیدا ہو کر مرے، ان دونوں صورتوں میں مذہب کا قانون ہمارے سامنے کیا ہے وہ قانون آپ کے لیے بیان کرتا ہوں. چار مسئلے خود ہی سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی مر گیا. اذان دی ہے یا نہیں دی کوئی غرض نہیں. نام رکھا ہے فی الحال ابھی تک یا نام نہیں رکھا کوئی غرض نہیں. بچہ جب پیدا ہو تو اگر اس نے ایک سانس بھی اگر دنیا میں آ کر لیا، سانس کا پہچاننا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، اگر اس نے کوئی ایک حرکت بھی کی، بچہ دنیا میں ظاہر ہوا پیدا ہوا، اس کی ٹانگ ہلی تھی جس کے محسوس ہوا کہ یہ زندہ تھا، اس کا بازو تھوڑا سا ہلا تھا جو نشانی تھی کہ یہ زندہ پیدا ہوا تھا، یا اس نے کوئی سانس لی جو نشانی تھی کہ زندہ پیدا ہوا تھا، یا پھر اس نے کوئی نرم درجے کی چیخ لگائی جس کا معنی یہ تھا کہ زندہ پیدا ہوا تھا. زندگی کی کسی طرح کی بھی علامت بچے میں ظاہر ہو جائے تو یہ احکام شریعت فوراً ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. کون کون سے احکام شریعت؟ ایک لحظہ بھر بچہ زندہ رہا، 5 سیکنڈ بھر ایک بچہ زندہ رہا اور اس کے بعد مر گیا تو حکم شریعت نمبر 1 اس کا نام رکھو بھائی. حکم شریعت نمبر 2 اس کو باقاعدہ غسل دو بھائی. حکم شریعت نمبر 3 اسے باقاعدہ کفن دو بھائی. حکم شریعت نمبر 4 اس کا باقاعدہ جنازہ ادا کرو بھائی. حکم شریعت نمبر 5 اسے باقاعدہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا جائے. اگر زندگی کی ایک بھی علامت ظاہر ہوئی ہو تو یہ 5 طرح کے احکام ہم مسلمانوں پر رسول پاک علیہ السلام نے لازم قرار دے دیے. لہذا بالکل اس کے مخالف اگر بچہ پیدا ہوا لیکن اس میں زندگی کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، نہ اس نے ایک آدھ سانس لیا، نہ اس نے چیخ لگائی، نہ اس کے بازو میں جسم میں کوئی حرکت پیدا، کچھ بھی نہیں، یعنی وہ بالکل مرا ہوا ہی دنیا میں آیا، اب ہم سے تمام احکام شریعت ساقط ہو جائیں گے. مثلاً کون کون سے؟ لیکن ایک پھر بھی باقی رہے گا. اسی تفصیل کو سمجھانے کے لیے تو میں نے یہ آپ کے 7 منٹ استعمال کیے ہیں. سارے احکام ساقط. کون کون سے؟ جو بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہوا، زندگی کی کوئی علامت اس میں ظاہر نہیں ہوئی. حکم شریعت نمبر 1 جی اس کا جنازہ پڑھنا ہے؟ جی نہیں. اس کو غسل دینا ہے؟ جی نہیں. اس کو کفن پہنانا ہے؟ جی نہیں. اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا کر آؤ، کیا یہ حکم ہے؟ جی نہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ چاروں احکام ساقط ہو گئے. کیا کیا جائے؟ کسی بھی کپڑے میں لپیٹ کر تو اسے قبرستان کا ہونا ضروری نہیں، کہیں بھی جا کر اسے زمین میں گڑھا کھود کر تو دفنا آؤ اور بس. اور اگر قبرستان میں جگہ میسر ہو جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اب حکم نہیں ہے کہ خواہ مخواہ اس سے جا کر قبرستان ہی میں دفنا کر آؤ. اب یہ 5 احکام تھے. بچہ زندہ پیدا ہوا، اس کا غسل ہے، اس کا جنازہ ہے، اس کا کفن ہے، اسے دفنانا ہے اور اس کا نام ہے. اور اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو 4 حکم ختم، ایک پھر بھی باقی. کون سے 4 حکم ختم؟ اس کو غسل دینا ہے؟ جی نہیں. اس کو کفن دینا ہے؟ جی نہیں. اس کا جنازہ پڑھنا ہے؟ جی نہیں. اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں باقاعدہ دفنانے کا حکم ہے؟ جی نہیں. یہ 4 حکم ختم، ایک پھر بھی باقی. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا نام تو رکھ دو اس کا. یہ ہے حکم خاص کہ اگر بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو جائے تو باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا نام کم از کم رکھے. یہ ایک باریک بحث ناموں کی دنیا کی بنتی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے. پھر میں نے درمیان میں نام محمد پر 5-6-7 احادیث شریفہ آپ کو بیان کی. ان میں سے ایک حدیث رہ گئی، وہ اب میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں. پھر یہ ناموں کا سلسلہ تقریباً ختم ہو جائے گا، ہم اپنے اگلے مضامین کی طرف بڑھ جائیں گے. مثلا نام محمد رکھا تو ہم ذرا تھوڑا سا تسلسل قائم کرتے ہیں. ایک حکم یہ تھا کہ اس بچے کی ذرا اب عزت کرنا. ایک حکم یہ تھا کہ نام محمد لے کر کے تو اب جھڑکی نہ دینا، کوئی گالی شالی نہ دینا، مارنے میں ذرا خیال رکھنا. اگر وہ تمہاری مجلس میں آ جائے تو محسوس کرتے ہو کہ جگہ اس کو درکار ہے تو ذرا سمٹ جانا. بھلے تمہارا بیٹا ہے، تم بیٹے کی عزت تھوڑی کر رہے ہو، تم تو حضور کے نام کی عزت کر رہے ہو، تو اس کے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دینا. یہ میں نے تسلسل قائم کیا تاکہ اب میں ایک دم سے یہ جملہ آپ کو کہہ سکوں. حضور فرماتے ہیں اگر بیٹے کا نام محمد رکھا تو وہ جو خواہش بھی کرے، میرے حضور نے قید لگا کر سمجھایا، وہ جو خواہش بھی کرے بر وجہ مناسب پورا کر دینا. یہ بر وجہ مناسب بڑی راز کہانی ہے. صرف یہ نہ کہا کہ وہ جو خواہش کرے پورا کر دینا. میرے حضور سمجھتے تھے کہ اس سے تو نسلیں خراب ہوتی ہیں. میں کہ جو خواہش بھی وہ کرے بر وجہ مناسب اس خواہش کو پورا کر دینا. اب میں کہوں گا کہ بچوں کی خواہشات ہوتی کیا ہیں؟ ان کی خواہشات ہمارے دور میں جو ہزاروں گھروں میں جو تجربات کے بعد ثابت ہوئی ہیں،
وہ یہ ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹافی ہاتھ میں ہونی چاہیے، کوئی چاکلیٹ ہاتھ میں ہونا چاہیے، کوئی سلانٹی ہاتھ میں ہونی چاہیے، کوئی لیز کا پیکٹ ہر وقت ہمارے سامنے کھلا ہی رہنا چاہیے۔ تو یہ کھانے پینے کے حوالے سے جو یہ خواہشات ہیں یہ بچوں کی ہمارے سامنے آئیں، اور ان خواہشات کی لپیٹ میں نے ڈاکٹروں کے بچوں کو بھی پریشان دیکھا۔ میں نے کہا تمہارے بچوں کا کیا حال ہے؟ بچوں کا اسپیشلسٹ تو مثلا حفیظ رانا صاحب، میں نے کہا جی آپ کے بچوں کا؟ کہنے کہ بڑا تنگ کیا ہوا انہوں نے، یہ بھی کھا کھا کر انہوں نے چاکلیٹیں اور ٹافیاں اپنے دانت خراب کیے، اپنی صحتیں خراب کر دیں، اور اپنا بر وقت کھانا یہ نہیں کھاتے ہیں۔ تو اب حضور کی بات جملہ سمجھیے نا کہ اگر بچے کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے۔ میں پرسوں راولپنڈی گیا ہوا تھا، تو واپس آیا تو مجھے یہ اطلاع ہوئی کہ جو ہمارے میزبان لوگ تھے ان کا بچہ ابھی صرف 4 سال کا ہے، لیکن اس نے اپنے والدین کا ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے جو ناک میں دم کر دیا؟ کہا بس ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیا غلطی ہوئی؟ کہا جی بچپن سے لے کر 4 سال کا زمانہ اب گزرا تو یہ منہ سے بات نکالتا ہم پوری کر دیتے، تمہارے لاڈ پیار نے اب اس کو اتنا خراب کر دیا، اب یہ ضدی ہو گیا ہے، اور جب تک اس کی خواہش پر کوئی چیز لے کر نہ دو نا تو اس وقت تک رو رو کر کے تو یہ سارا گھر اپنے سر پر اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ اس کا حال ہو گیا۔ اب ایسے میں جبکہ 2 ماحول میں نے آپ کے سامنے رکھے، حضور کا جملہ کتنا میٹھا لگے گا، میں بچوں کی خواہشات پوری کریے پر حساب میں رہتے ہوئے، حساب میں رہتے ہوئے، بر وجہ مناسب۔ ٹھیک ہے کہ بچے پیارے لگتے ہیں، لیکن بچوں کا صرف آج نہ دیکھو، بچوں کا کل بھی تو دیکھو نا، ان کا مستقبل بھی تو دیکھو نا۔ لہذا یہ میٹھی چیزوں سے تو خاص کر کے، میٹھی چیزوں میں سے تو خاص کر کے میں کہوں گا اگر ہمت ہو، اگر میٹھی چیز کھلانی ہی ہے تو کوئی ایسی کھلاؤ جس کا نقصان نہیں ہے ہمت تو میں راز بتاتا ہوں، راز بتا دیتا ہوں۔ مثلا میرے گھر میں ٹافیاں نہیں چلتی، ایک زمانہ ہو گیا ٹافیاں نہیں دیتا، پھر میں کیا کرتا ہوں، کوئی صاحب آ جا رہے ہیں تو ان سے کوئی 5-10 کلو کھجوریں منگوا لیتا ہوں مدینہ شریف سے۔ تو اگر کوئی بچے نے کھانی ہے تو کھجور کھاؤ، تو حضور کے شہر کی تازہ کھجور کھاؤ، برکت کی برکت ہے۔ اور کھجور کھانے سے وہ نتائج نہیں ہیں جو کہ ٹافیاں اور چاکلیٹیں کھانے سے بچے کی صحت پر مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں، اس کے وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ ہمت ہو تو ایسا کر لو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کھجور، پھر ٹافیاں اور یہ چاکلیٹس ہر وقت گھر میں بنڈل کے بنڈل، پیکٹس کے پیکٹس لا کر رکھے ہوئے ہیں۔ میرے حضور کا یہ ایک لفظ ہمیں بہت ساری صحت والی رہنمائیاں دیتا ہے، کیریکٹر والی رہنمائیاں دیتا ہے، بچے کے ضدی ہونے سے بچانے والی رہنمائیاں دیتا ہے کہ بر وجہ مناسب، ہمت کے مطابق، توفیق کے مطابق، ان کی صحت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے آنے والے کل کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو یوں تربیت فراہم کرے۔ اور یہ جب تک دونوں فریق مل نہ جائیں تب تک معاملہ کلیئر ہوتا نہیں ہے۔ بعض بات یہ خرابی بھی میرے سامنے آئی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا اگر باپ کیئر کرتا ہے تو ماں کیئر نہیں کرتی، وہ چھپ چھپا کر وہ دانا پانی لگا دیتی ہے، اور اگر ماں کیئر کرتی ہے تو باپ کیئر نہیں کرتا، اور اگر باپ اور ماں دونوں کیئر کرتے ہیں تو یہ چاچے کیئر نہیں کرتے، یہ وہ درمیان میں کہیں نہ کہیں سے وہ کوئی ایسی ویسی شے انہیں دے دیتے ہیں، اور اگر چاچے تائے کیئر کر لیں تو یہ ماموں جو ہیں یہ درمیان میں کام خراب کر دیتے ہیں۔ بچہ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لیتا ہے۔ میں اس کو ذرا مذہبی دنیا میں لے جاؤ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ہم علماء کے بچے ہوتے ہیں، جو طلباء ہوتے ہیں، ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ استادوں کے بچے کی خدمت کی جائے، لیکن میں نے اپنے اسٹوڈنٹس پر سخت حکم جاری کیا کہ خبردار اگر آپ نے کوئی مجھ سے پوچھے بغیر انہیں چیز لے کر دی، کیونکہ میرے سامنے حدیث پاک ہے کہ آج بچے چسکے تو لگا لیں گے لیکن ان کا کل خراب ہے، ان کی عادت بگڑ جائے گی، اوروں سے لینے کی عادت ان کی پڑ جائے گی، عادت بگڑ جائے گی، صحت خراب ہو جائے گی، تو سختی سے منع کر دیا گیا۔ پیروں کے بچوں کا بھی یہی حال ہے، یہ صاحب زادہ والا شان ہے، یہ جملہ بول کر کے تو ہر رنگ کی آئٹم ان کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ صاحب زادے جس کے بھی ہوں صاحب زادے ہی ہوتے ہیں، لیکن حضور کی تعلیمات سامنے رکھیں، بگڑنے پر آئیں تو صاحب زادے بھی بگڑتے ہیں، بگڑنے پر آئیں تو علماء کے بچے بھی بگڑتے ہیں، بگڑنے پر آئیں تو آپ لوگوں کے بچے بھی بگڑتے ہیں۔ یہ اس ایک لفظ کی وضاحت پر میں نے یہ کافی سارا وقت پھر آپ کا لے لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر نام محمد رکھا ہے تو بچے کی خواہشات کو پورا کرو، لیکن بر وجہ مناسب، جہاں تک مناسب لگتا ہے وہاں تک ان کی خواہش کو پورا کرنے کا اہتمام۔ والد کی اگلی ذمہ داریوں میں سے اور اگلے حقوق میں سے یہ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ بچے کا نام بگاڑا مت کرو، کوئی بے قدر سا نام اس کا رکھ دیا، کوئی ایسا نام نہ رکھا کرو۔ میں مثلا آپ کے ماحول کے 2-3 جملے بول دیتا ہوں، اور جی یہ تو ہمارا سائیں ہے، وہ تھوڑا سا اسے لوز دیکھا نا تو اس کا نام رکھ دیا سائیں ہے، اور پھر وہ زمانوں تک سائیں چلتا ہے۔ اچھا پھر کسی کا نام رکھ دیا ننا۔ اب یہ ننا جو ہے یہ چلتے چلتے میں نے ایک لڑکے کی شادی ہو گئی، اس کا ایک بچہ بھی ہو گیا، تو مجھے اطلاع ہوئی جی ننے نے کہا پتر پیدا ہو گیا۔ میں کہا جننے پترو ننا تو پتر پیدا ہو گیا ہے، وہ پھر وہ بڑا ہونے تک بھی وہ ننا ہی چلتا ہے، یہ ننا ہو گیا یا پھر یہ منا ہو گیا۔ یہ جو اس طرح کے نیمز ہوتے ہیں جن میں بہر کیف اب مجھے بتاؤ کہ وہ ننا جو ہے اگر کوئی ڈاکٹر لگ جاتا
تو اب کیا نام؟ ڈاکٹر ننا اسے کہتے. پھر آپ اگر کوئی عالم بن جاتا, اب آپ کے سامنے حضرت علامہ ننا صاحب تشریف لاتے ہیں, تو بندہ منصب کی وہ منازل طے کرتا رہتا ہے, لیکن بچپن میں جو رکھے ہوئے نیمز ہوتے ہیں وہ پھر بندے کو تنگ کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بے قدر نام یا ناموں کو بگاڑ کر کے تو نام رکھ دینا, یہ پہلے بھی ایک ہلکا سا ٹچ آیا تھا, لیکن اب باقاعدہ حدیث کے الفاظ کے متن کی صورت میں نے آپ کو بیان کرنے کا اہتمام کیا. بھائی بہت ہو گیا, یہ جو 7ویں دن کے کام تھے بہت ہو گئے, میں نے آپ کو بیان کیے. عقیقے کا بیان ہوا, بہت حسب توفیق بیان ہو گیا. اچھا نام رکھنے کا حوالہ تھا تو چلیں بہت حسب توفیق بیان ہو گیا. اب ذرا ایک مشکل کہانی ہے. باپ کی بھی ذمہ داری ہے, کچھ ذمہ داریاں ماؤں کی ہیں. اپنے بچوں کو ایک خوبصورت نوجوان اور ایک خوبصورت مسلمان بنانے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ماؤں کی بھی ہیں. آئیں ذرا سننے کا اہتمام کریں گے. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورت بھی بچے کو دودھ پلائے وہ نیک اور صالحہ ہونی چاہیے. اب ذرا ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا, کیا کریں؟ ہماری بیویاں کتنی کو نیک ہیں آپ کو پتہ ہے. اس پر اگلی حدیث مستقل, نتیجے کے طور پر اگلی حدیث مستقل میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. ہمارے ہاں تو یہ نظام ہی نہیں ہے, لیکن عربوں کے ہاں یہ دائی رکھنا دودھ پلانے کے لیے. خود رسول اللہ علیہ السلام نے اماں حلیمہ کا دودھ نہ پیا. اس کے بڑے مقاصد تھے. وہ دیہات کی عورتوں کو تلاش کیا جاتا. عربستان کے ہاں یہ جملے چلتے تھے کہ جو عورت جتنی زیادہ دیہاتی ہوگی تو بچے کی گروتھ اتنی زیادہ اچھی ہوگی. دیہاتی غذاؤں کی تاثیر آپ کو پتہ ہے کہ اپنی ہوتی ہے, اور شہری غذاؤں کی تاثیر اپنی ہوتی ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام کو حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا, اور جب سال گزرنے پر حضرت حلیمہ حضور رحمت عالم کو واپس کرنے آئی تو سارا راستہ دعائیں کرتی رہی, اے اللہ تعالیٰ کو میں بہانہ ماروں تو کامیاب ہو جائے, محمد 1 سال کے لیے اور ہمیں دے دیا جائے, محمد 1 سال کے لیے اور ہمیں دے دیا جائے. یا میلاد کی نشستوں میں نے یہ روایات آپ کو بیان کی ہوئی ہیں. تو خواہ ماں ہو دودھ پلانے والی یا پھر دائی رکھی ہوئی ہے, تو سلیکشن کرتے وقت یہ خیال رکھنا کہ وہ نیک ہو. اب علامہ صاحب آپ یہ کس طرح کی باتیں ہمیں سنا رہے ہیں؟ اب چلو ٹھیک ہے, ہماری بیگم بے نماز ہے تو کیا پھر دودھ نہ پلائیں؟ یہ دودھ تو پھر بھی پلانا ہے, دودھ تو پلانا ہے, اللہ کا حکم ہے 2 سال تک دودھ پلاؤ, یہ تو اللہ کا حکم ہے. لیکن جو نتیجہ میرے حضور نے کہا وہ ٹل نہیں سکتا. میرے حضور نے جو بات ارشاد فرما دی ہے وہ ٹل نہیں سکتی. آئیں اگلی حدیث کے الفاظ بتاؤں. حضور فرماتے ہیں اگر عورت رذیل ہوگی, گھٹیا, کیریکٹر لیس, لوز کیریکٹر, اگر کوئی عورت ایسی ہوگی, بھئی بے نماز ہونا بھی لوز کیریکٹر ہی ہے. یہ نہیں کہ وہ باہر جائے تو ہی اس کا کیریکٹر لوز ہوتا ہے. بے نماز ہونا, اللہ کے احکام پورے نہ کرنا, حقوق العباد میں ڈنڈی مارتے رہنا. تو فرمایا جو عورت بری ہوگی یا جس کے کام برے ہوں گے تو فرمایا کہ کوشش کرنا کہ اس کا دودھ نہ پلانا, کوشش کرنا. وغیرہ حضور کیا ہوگا؟ میں کہ دودھ جس طرح کے وجود سے نکل کر بچے کے وجود میں جاتا ہے تو دودھ اپنے ساتھ بہت ساری عادتیں لے کر بچے میں منتقل کر دیتا ہے. دودھ کی وجہ سے بچے کی طبیعت بدل جاتی ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے. ڈر لگتا ہے اللہ رب العالمین سے. اب کیا تبصرے کریں؟ ہمارے حالات, ہمارے ماحول میں جو آج کا نوجوان بہت بگڑا ہوا ہے. گھروں میں چیک کرو, کوئی رولا ہو گیا کہیں نہ کہیں, ماں بے نماز تھی. حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہمارے اکابر نے ارشاد کیا کہ دودھ فیڈ کراتے وقت ماں کے ارد گرد کا جو ماحول ہے یہ بھی بچے پر گہرے اثرات ڈالتا ہے. اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایک ماں فیڈ کرا رہی ہے اور ہمارے میں جملہ یہاں سے لاؤں, ہمارے کتنے اولیاء ایسے ہیں اکابر بزرگوں میں سے, وہ کہنے لگے کہ ہم جب مدرسے پڑھنے کے لیے گئے نا تو چلو کرامت ہی صحیح, لیکن 15 سپارے تو میں پہلے ہی آتے تھے. کہا کیسے آتے تھے؟ کہا ہماری ماں جب دودھ پلاتی تھی ساتھ تلاوت شروع کر دیا کرتی تھی. تو 15 سپارے تو ہم نے ماں کی گودی ہی سے یاد کر لیے تھے. تو ایک ماں وہ ہے جو بچے کو فیڈ کراتی ہے تو ساتھ درود و سلام پڑھتی ہے, میرا بچہ ستھرا ہو جائے, وہ ساتھ تلاوت لگائے رکھتی ہے, بچہ ستھرا ہو جائے, تلاوت کرتی رہتی ہے, بچہ ستھرا ہو جائے, یا ذکر اذکار میں مصروف رہتی ہے. اس ماں کا بچہ وہ دودھ پی کر جب جوان ہوگا, اللہ کی قسم تاثیر الگ ہوگی, کیونکہ بیان رسول اللہ کا ہے. اور ایک ماں وہ ہے بچے کو فیڈ کرا رہی ہے لیکن سامنے ڈانس لگے ہوئے ہیں, ڈرامے لگے ہوئے ہیں, تھیٹر کھلے ہوئے ہیں اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. یہ جتنے بھی یہ آپ ان کو میں کیا آؤٹ آف مذہب کا ہوں نہیں کہہ سکتا, کچھ ہورولا ہے تو صحیح نا, کہ جن لوگوں نے مذہب کو بطور فارمیلٹی رکھا ہوا ہے, مذہب کو بطور نام کے ان کے گھر میں چلتا ہے, باقی مذہب کے حالات ان کے گھر میں نہیں نظر آتے ہیں. تو ان کے بچوں کو دیکھ لو, ایک غریب گھر سے بچہ جو مذہبی سایوں میں پل کر جوان ہوتا ہے, اور ایک جن کے گھر میں مذہب برائے نام ہوتا ہے ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے. ان دونوں میں کبھی غور سے جھانک کر دیکھنا, وہ غریبوں کا بچہ محمد کا زیادہ غلام نظر آئے گا تمہیں.
تو ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بچے کی طبیعت میں بڑے گہرے اثرات پیدا کر دیتا ہے۔ اب جو عنوان ایسا ہے کہ میں اس پر زیادہ کھل کر کے تو کوئی جملے وافر مقدار میں لا بھی نہیں سکتا۔ دو جملے تھے حدیث کے، دونوں کو سمجھانے کے لیے میں نے پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اپنے گھروں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ جن کو اللہ نے ابھی بچے ان کے آ رہے ہیں دنیا میں، ان کا نظام باقی ہے، وہ آئندہ تو کیئر کر سکتے ہیں، وہ آئندہ کیئر کر کے دیکھیں ان کے پچھلے بچے اور یہ بچہ، ان دونوں کی زندگی میں وہ حدیث کے فیضان کی تاثیر الگ الگ نہ ہوئی تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ دودھ پلانے والی ذرا نیک ہونی چاہیے، صالحہ ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں تو فیڈ کراتے وقت ہی کچھ اپنا بہروپ چینج کر لے، کچھ ہی اپنے آپ کو، جسے کہتے ہیں چلو عارضی طور پر ہی تاکہ میرا بچہ ستھرا ہو جائے، تو کچھ تو اس کا اہتمام کر لے، وگرنہ پھر عورت کے وجود سے جب دودھ نکلتا ہے تو جس طرح کی وہ ہوتی ہے اسی طرح کی تاثیرات آگے بچوں میں منتقل ہو رہی ہیں۔ بے نماز عورت کا بچہ اکثر آپ پاؤ گے کہ بے نماز ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والی عورت کا بچہ اکثر آپ پاؤ گے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، بے حیا عورت کا بچہ اکثر آپ پاؤ گے کہ وہ بے حیا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی کہ جملے بہت سارے بولے جا سکتے ہیں، لیکن میں حجاب میں رہتے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔